أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. یاتوک رجالاً لوگ پیادہ پا پیدل چلتے ہوئے حج کے لیے آئیں گے. وعلی کل ضامر اور پتلی دبلی کمزور سی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آئیں گے. یاتین من کل فج عمیق اور ہر دور دراز اور نشیب و فراز سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پہنچیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ اعلان کیا تھا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے پوری دنیا کے کونے کونے سے حجاج مکہ مکرمہ میں پہنچ رہے ہیں. ہر سال لاکھوں، تھوڑے سے نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حجاج کرام مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. اور اس اعلان کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی. اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ لا تشرک بی شیئا. سب سے پہلی بات یہ کہ میرے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے. پہلی ڈیوٹی یہ کہ شرک سے بیت اللہ کو پاک رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے خلیل کا خطاب، خلیل کا لقب، خلیل جیسے ایک عظیم نام سے اللہ رب العزت نے چن لیا، وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتے تھے. لا تشرک بھی یہ کس کے لیے تھا؟ یہ تھا حدود حرم
اور حجاج کرام کے لیے کہ یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے اس سعودی حکومت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف حدود حرم، نہ صرف حدود میقات مواقیت، بلکہ پورے سعودی عرب سے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس حکومت سے پہلے یہاں بھی شرک ہوتا تھا. مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے اڈے شرک کے بنے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی اور اس خاندان نے، اس حکومت نے آ کر شرک کے سارے اڈے جو ہیں وہ بند کر دیے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ شرک سے اس علاقے کو پاک کرنا ہے. وہ اپنا کام کر کے گئے. اللہ رب العزت موقع بموقع ایسے لوگوں کو لاتا رہتا ہے جو یہ کام کرتے رہیں، اور آج الحمدللہ بلاد حرمین شریفین پوری مملکت سعودی عرب شرک سے قطعی پاک ہے. کہیں کوئی دربار نہیں، کہیں کوئی مزار نہیں، کہیں شرک کا کوئی اڈا نہیں، کہیں کوئی ایسا شخص نہیں جو کہے کہ میں پیر بیٹھا ہوا. سعودی عرب کے کونے کونے میں گھوم کر دیکھ کے آ جائیں، ایسی کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی. اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ڈیوٹی کیا لگائی؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ. اے ابراہیم، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے بھی اور قیام کرنے والوں کے لیے بھی، ورکع السجود اور نمازیں پڑھنے والے رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی. حجاج کرام کی خدمت کی ڈیوٹی، بیت اللہ کی صفائی رکھنا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت صرف بیت اللہ کی نہیں بلکہ سارے مشاعر مقدسہ، بیت اللہ مکہ مکرمہ ہو، منا کی وادی ہو، عرفات مشاعر مقدسہ میں سے، یا مزدلفہ ہے، کسی بھی جگہ دیکھیں ہر قسم کی خدمات موجود ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس حکومت کے جتنے بھی ملازمین ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سعودی عرب کے افراد کو، بلکہ اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے، سعودی عرب کے مواطنین اور مقیمین جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ حجاج کرام کی خدمت کریں. مشاعر مقدسہ میں کوئی پاکستانی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو یا فلپینی ہو، جس کو جہاں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے وہ خدمت کرتا ہے. حج سے تھوڑا پہلے جمعیت خیریہ، جو خیری جمعیات ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں کچھ والنٹیئرز چاہیے. تھوڑے سے عرصے میں 40,000 لوگوں نے اپنا نام لکھوایا کہ ہم حج کے لیے ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت نے اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے دنیا کے دل میں ایسا جذبہ داخل کر رکھا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس فریضہ کو ادا کرنے والوں کی خدمت کریں. اور جب خدمت دل سے ہو، خدمت کے پیچھے جذبہ ایمانی کار فرما ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کا اجر بھی دیتا ہے. کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، انہیں اپنی ڈیوٹی سے غرض ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھا جو لوگ گئے ہوئے تھے حج پر، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، اور جو نہیں گئے ہوئے تھے وہ بھی ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھتے رہے، فوٹو دیکھتے رہے، مختلف جگہ پر بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر پیش آتے ہیں. انتہائی روح پرور، ایمان پرور. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک کلپ تھا چھوٹا سا، کوئی حاجی صاحب ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتا نہیں، زمین گرم ہے، اور وہ بڑی پریشانی کی حالت میں تھوڑا چل رہے ہیں.
بھاگتا ہوا سپاہی آیا، آن ڈیوٹی سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے فوراً اپنے جوتے اتار کر ان کے سامنے سیدھے کر دیے اور خود چل دیا۔ خدمت کا جذبہ اللہ رب العزت دے تو اس طرح کا، اسے اپنی پرواہ نہیں، حاجی ننگے پاؤں نہ ہو، گرم زمین پہ نہ چلے، فوری طور پر اپنا جوتا اتار کر اس کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یقیناً فوجی کی ڈیوٹی، سپاہی کی ڈیوٹی کیا ہے امن و امان کو بحال رکھنا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں انسانی خدمات کا جذبہ بھی دیا ہوا ہے۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حجاج کرام پہ بوتل، پانی کی بوتل لی، پانی کی بوتل کو سوراخ کیا، کہیں کھڑے ہو کے پانی کی فوارے مار رہے ہیں۔ موسم بہت گرم، انسانوں کا رش، اور رش ہو تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق چاہ رہے ہیں کہ پانی کی فواریں باریک سی ماریں لوگوں پہ، تاکہ گرمی کے موسم میں تھوڑی سی ٹھنڈک۔ اللہ رب العزت نے خدمت کرنے کے کیسے کیسے طریقے انہیں مہیا کر رکھے۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام سنوار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عون۔ اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی خدمت کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں نے حجاج کرام کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے اجر و ثواب بھی لکھا اور دنیا میں ان کے کان بھی سنوارے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت نے جنہیں دے رکھا ہے، مالی قدرت سے نوازا ہوا ہے، آپ باہر نکلیں آپ کو ہر طرح کی چیز فری مل رہی ہوگی۔ کہیں لسی کا ٹریلا لگا ہوا ہے، لسی پھینک رہا ہے، لبن، کہیں جوس کا ٹریلا ہے، جوس، کہیں دودھ کا ہے، دودھ، کہیں کھانے بٹ رہے ہیں، فرسٹ کلاس پیک کھانا، اس میں لسی بھی ہے، پانی بھی ہے، تھوڑا بہت فروٹ بھی ہے، اور اس میں چاول ہیں، جو بھی کھانا ہے فرسٹ کلاس قسم کے کھانے فری تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹیاں لگائیں، وہ اپنے وقت میں پوری کر کے گئے۔ اللہ رب العزت نے درمیان میں ایک ایسا موقع، اللہ نے ایک ایسا موقع پیدا کیا، مہیا کیا کہ لوگوں کو بیت اللہ تک آنا مشکل ہو گیا۔ اندلس اور بعض دیگر ممالک کے مفتیان کرام نے اجتماعی طور پر یہ فتویٰ دے دیا کہ حج پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج فرض نہیں رہا۔ راستے میں چوریاں، راستے میں ڈاکے، راستے میں ہر طرح کی پریشانیاں، تو ان ممالک کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اب ہمیں پیسہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہاں جانے کا راستہ مہیا نہیں، چوری ڈاکہ عام ہے، حج فرض نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر وہ موقع مہیا کیا۔ آج دیکھیں یہ ملک کتنا بڑا ہے، سعودی عرب حدود عربے کے اعتبار سے یہاں سے 1600 کلومیٹر جنوب کی سرحد ہے، ادھر کتنی دور جا کے آگے سوریا اور عراق کے علاقے، یہاں ہم بالکل مشرق میں بیٹھے ہیں، اور یہاں سے 1500 کلومیٹر مکہ ہے۔ اتنے بڑے ملک کے اندر کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، اتنا بڑا ملک ہے، امن و امان کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، بتانے والی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں قدم قدم پر چوری اور ڈاکہ، ہمارے ملکوں میں قدم قدم پر قتل و غارت۔ یہاں آپ 24 گھنٹے کسی بھی علاقے میں اپنی گاڑی پر سفر کر سکتے ہیں،
24 گھنٹے جب چاہے نکل جائے۔ امن و امان اللہ رب العزت نے مہیا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک انعام ہے۔ سورۃ القریش میں اللہ رب العزت نے اس امن کی نعمت کو باقاعدہ جتلایا۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی، ہم نے تمہیں امن مہیا کیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو آدمی حرم میں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا، اگر کسی نے کسی کا باپ بھی کیوں نہ قتل کیا ہوا، شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم میں اسے پکڑے اور اپنا بدلہ لے لے یا مطالبہ شروع کر دے۔ اس کو حرم سے باہر نکلنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو حرمت دی، اس علاقے کو امن و امان والا بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت وسائل مہیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے علاقے میں اللہ رب العزت نے امن و امان دیا ہوا ہے۔ ملینز لوگوں کا انتظام کرنا، ان کے سونے بیٹھنے کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے چلنے پھرنے کا، یہ بہت بڑی بات ہے یا نہیں؟ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک بارات آنی ہوتی ہے اور اس میں پہلے کہا ہوتا ہے جی 100 آدمی آ جائے، کہیں زیادہ کھانے پینے والا ہے، تھوڑی موٹی سامی ہے، کہے گا 150 آ جائے، 200 آ جائے، بارات اتنی ہوتی ہے 150 200 300، اور پورے علاقے کی مصیبت بنی ہوئی ہے جی، کل بارات آنی ہے، پرسوں بارات آنی ہے، بھاگ دوڑ پریشانی۔ اور اس بارات کے بارے میں جانتے ہیں دنیا کے کسی علاقے میں کبھی اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے جتنے مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی بڑی بارات کو سنبھالتے ہیں۔ اور یہ بارات بھی ضیوف الرحمن کی، اللہ کے مہمان، اس اتنی بڑی خلقت، اتنی بڑی تعداد کو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جتنا بھی ہو سکے ان کو سکون مہیا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سعودی حکومت کی طرف سے حجاج کرام کو ایک خدمت اور بھی مہیا کی گئی ہے کہ وہ اپنے حج کو سنت کے مطابق ادا کر سکیں، اور اس کے لیے ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبارات سے مناسک حج و عمرہ، یعنی حج و عمرہ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلہ میں تمام تر کوششیں جو ہیں مسلسل جاری رہتی ہیں۔ ٹیلی ویژن پروگرام نشر کر رہے ہیں حج کا طریقہ، ریڈیو پروگرام نشر کر رہے ہیں حج کا طریقہ، حج کے دوران امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے کیا کیا احکام ہیں، اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ باقاعدہ ریڈیو ٹیلی ویژنوں وغیرہ سے نشر ہوتے رہے۔ اور صرف اسی حد تک نہیں بلکہ 2724 علماء کرام اس خدمت پر مامور تھے۔ 3000 کے قریب علماء کرام یہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے، جگہ جگہ ان کے پوائنٹ ہیں، جہاں جگہ جگہ وہ کھڑے ہیں تاکہ کوئی دینی مسئلہ پوچھے، کسی کو رہنمائی کی ضرورت پڑے تو یہ تقریباً 3000 لوگ یہ خدمت سر انجام دیتے رہے۔ حج اس سال خاص طور پر آپ نے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ موسم بہت گرم تھا، دنیا بے شمار تھی، جگہ بہت تنگ تھی۔ اب تینوں باتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں، جگہ تنگ ہو، لوگ بے شمار ہوں، اور موسم گرم ہو، پریشانی والی بات ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ ہر شخص اپنے دل سے حجاج کرام کی خدمت کے لیے تیار بیٹھا تھا۔
اور اس کام کے لیے اگر ساری تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، اگر ساری باتیں ذکر کریں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ایک عجیب کام کیا گیا کہ مشاعر مقدسہ میں 4 باقاعدہ کورٹ کام کرتے رہے۔ کورٹ جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، 4 کورٹ کام کرتے رہے، جن میں 20 جج، 20 قاضی آن ڈیوٹی رہے۔ اگر کہیں وہاں کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو تو اس کو پینڈنگ نہیں بلکہ وہیں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور 30,000 طبیب اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، میل وومن نرسز، 30,000۔ اتنی بڑی تعداد میں، ان میں یقیناً کچھ وہ ہوں گے جو والنٹیئر رضاکارانہ طور پر پہنچے ہوئے تھے اور کچھ گورنمنٹ کی طرف سے تھے، اور 18,000 دفاع مدنی، یہ فائر بریگیڈ سے متعلقہ لوگ، 18,000 لوگ وہ کام کر رہے تھے، اور اسی طرح ایمبولنس سروس 4,140 لوگ ایمبولنس سروس میں کام کر رہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا یقیناً، یا جو وہاں گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بیمار ہے، وہ ہسپتال میں تھا، اس کو باقاعدہ ایمبولنس کے لیے عرفات میں لے جایا گیا تاکہ اس کا حج ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی میدان عرفات میں جانے کا ہے۔ اب اگر کوئی بیمار وہاں نہیں جا سکتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس سال اسپیشلی یہ انتظام کیا گیا کہ ہر بیمار کو جو حج کا دن آیا، یوم عرفہ کا دن آیا، ایمبولنس کے ذریعے ان کو باقاعدہ وہ دن وہاں گزارنے کا موقع دیا گیا۔ 1,200 پانی کے ٹینکر مسلسل یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تھوڑی سی جگہ میں 1,200 پانی کا ٹینکر، اور حجاج کرام کو وائی فائی سروس فری، نیٹ فری، اور تھوڑا سا بھی نہیں، بہت بڑی تعداد، 20 لاکھ گیگا بائٹ، بہت بڑی مقدار۔ اور صرف اسی حد تک نہیں ہے بلکہ پانی کی 4,30,00,000 بوتلیں جو فری تقسیم کی۔ جو لوگ بیچ رہے تھے، دکاندار تھے، وہ الگ بات ہے۔ ابھی شیخ نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، کہتے ہیں کہ چند سال پہلے ہم حج پر گئے، 5-6 لوگ تھے، نوجوان تھے، اکٹھے گئے گروپ کی شکل میں، اور وہاں جا کے ہمیں کھانا کھانے کے وقت، عرفات میں کھانا کھانے کا وقت آیا تو ہم نے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ گیا، 10-15-20 منٹ کے بعد واپس آیا، واپس آ کے کہتا ہے کہ میں جہاں بھی کھانا لینے کے لیے گیا وہ کہہ رہا ہے سبیل سبیل سبیل، یعنی یہ فی سبیل اللہ ہے، صدقہ ہے، وہ بانٹ رہا ہے۔ اور میں واپس آ گیا ہوں کہ ہم تو صدقے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اسے واپس بھیجا کہ اب جاؤ، چاہے اور دور جانا پڑے، کہیں سے خرید کے لے کے آؤ۔ پورا 1 گھنٹہ مسلسل وہ آدمی گھوم کے آیا، کہا کہ جس جگہ بھی کھانے کے لیے کھانا ہے وہاں جا کے بات کرتا ہوں، کہتا ہے کہ فری لے کے جاؤ۔ اور آخر ہم نے فری کھانا کھایا، اور اس نیت سے کھایا کہ ہم جا کے اتنے پیسے صدقہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے تجار کو توفیق دی ہوئی ہے، موظفین، کام کرنے والے ملازمین کو توفیق دی ہوئی ہے۔ ہر طرح کے معاملات جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے مہمانوں کے لیے خاص انتظام ہے، اور اس انتظام کے لیے اللہ نے ظاہر ہے کہ بندے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حکومت کو نظر بد سے بچائے۔ انتظامات اور امن و امان کے سلسلہ میں دنیا بھر میں مشہور، لیکن نظر بد کا خطرہ بھی یقیناً ہوتا ہے، اور نظر بد لگنے کی شکلیں مختلف ہیں۔ آپ کو اسی حکومت کے خلاف بدزبانی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اگر تو انتظامی امور میں ہے، مانا جا سکتا ہے کہ کمی کوتاہی ہوگی، کسی قانونی معاملہ میں تکلیف ہو گئی، مانا جا سکتا ہے کہ کمی کوتاہی ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنے گالیاں بکنے والے ہیں وہ عقائد کے بارے میں گالیاں بکیں گے،
کہیں گے کہ یہ وہابی ہیں، صرف اتنا کہہ کے لمبی لمبی زبانیں، اور یقین مانیں کہ پچھلے دنوں بیانات سے، بعض اخبارات و جرائد سے اور بعض دیگر ذرائع سے پتہ چلا کہ پاک و ہند میں سے بعض بڑے بڑے علماء، مشہور و معروف علماء ہیں، لیکن گز گز بر لمبی زبان نکال کر ان کے خلاف بکتے رہتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے دینی معاملات میں مولوی کو گالی دے، چاہے وہ کسی مسلک کا کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں قانون دیا ہے کہ ان مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو۔ کیوں؟ یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ عجیب بات، ہمارے یہاں جب آدمی بفرتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی چیز نہیں رہتی، گالیاں اور بد زبانی، اور وہ بھی پھر پورے تھوک کے حساب سے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو نظر بد سے بچائے۔ یہاں مکہ ہے، یہاں مدینہ ہے، حرمین شریفین ہیں، اور یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے، یہ اسی ملک میں ہے۔ اس ملک کو اللہ ان کی برکت سے روزی دے رہا ہے، اور اس ملک کے لوگوں کو اللہ نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایمان ساری دنیا سے گھوم گھما کے مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، سنی ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان ساری دنیا سے گھوم کر مدینہ منورہ میں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جس طرح سانپ گھوم پھر کر دائیں بائیں چکر کاٹ کے اپنی بل میں آ جاتا ہے، اسی طرح ایمان ساری دنیا سے گم گما کے واپس اپنے شہر مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ وہ شہر بھی اسی ملک میں ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اس علاقے کو ایک عزت دے رکھی ہے، اور اس ملک کو گالیاں نکال کر پتہ نہیں کس طرح اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہاں صرف اسی ایک موقع حج کے لیے نہیں، بلکہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ خدمات، انسانی خدمات ہر وقت اور ہر جگہ، پاکستان انڈیا میں اگر کوئی بیمار ہو اس کی مدد کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو پیاس لگی ہے، پاس میں پانی نہیں، پانی پلانا فرض ہے یا نہیں؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الصدقات سقی الماء، بہترین صدقہ ہی پانی پلانا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہر جگہ ہر وقت مطلوب ہے۔ کسی آدمی کا تعاون کرنا، کسی آدمی کی مدد کرنا جس طرح بھی ممکن ہو، مال سے، وقت سے، جان سے، اور اس سلسلہ میں سب سے پہلا حق جو ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے سلسلہ میں سب سے پہلا حق ہے والدین کا۔ کئی لوگ بڑے ادھر ادھر دان دیتے پھرتے ہیں، خیراتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بیچارے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب تقسیم کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، لوگوں کا تعاون کرنے کا سلسلہ شروع کیا، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو، وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے والدین کے بعد اپنے والدین کے رشتہ داروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ والدین والدہ کی طرف سے ہیں یا وہ آپ کے والد کی طرف سے ہیں، اور ایک اور طرف بھی ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ سسرال، بیوی کی طرف سے۔ اب یہ تو خیر بھولنے والی جگہ نہیں ہے ایسی، یہاں تو پہنچتا ہی ہے مال، پہنچتا ہے تعاون۔ سب سے پہلے ماں باپ، پھر ماں باپ کے عزیز و اقارب، بیوی کے عزیز و اقارب، اور آپ کے جتنے دور تک یہ حلقہ پھیلتا جائے ان کو، اور اس کے بعد فقراء مساکین، اور فقراء مساکین سے پہلے یتیم۔ ان سب کے ساتھ تعاون کرنا اللہ رب العزت نے ایک ترتیب دے دی۔ والدین سب سے پہلے، والدین بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں میں شیرینیاں بانٹ رہے ہیں، آپ کے قرابت دار پریشان حال ہیں،
مالی طور پر یا کسی اور وجہ سے، اور آپ دنیا میں فلاح و بہبود کے کام کرتے پھر رہے، آپ کے قریب یتیم ہے، بے سہارا ہے، آپ اسے چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں سڑکیں بنوا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق سارا سال، ساری عمر اور ہر موقع پر اور ہر جگہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنی طرف سے دل سے اور ایمانی جذبہ سے، اس میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے، ایمانی جذبہ سے۔ اور یہ توفیق جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو یقیناً دیتا ہے، اور ایسی مثالیں ملتی رہتی ہیں۔ آج بڑے مہذب ملک جو شمار ہوتے ہیں، ویل سیولائزڈ کہا جاتا ہے یورپی ممالک، آپ کو یہ انسانی خدمات وہاں بھی نہیں ملیں گی جو یہاں ملتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی پادری پوپ نے اپنا جوتا اتارا ہو اور کسی عام آدمی کو اتار کے دے دیا ہو کہ گرمی کے کہیں اس کے پاؤں نہ جل جائیں؟ کبھی سننے میں آیا ہے؟ کبھی سننے میں آیا ہو کہ وہاں کے کسی رہنما نے کسی غریب کو اپنے کندھے پہ لادا اور اس کے مقام پر پہنچایا؟ آپ کو حج کے موقع پر اور غیر حج کے موقع پر مسلمانوں میں یہ مثالیں ملیں گی۔ کسی کو مجبور کو دیکھا، کندھے پہ اٹھایا، لے کے اس کو جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچا دیا، اپنی گاڑی میں ڈالا۔ جیسے جیسے وسائل ہیں ویسے ویسے اللہ رب العزت ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ سلسلہ ساری عمر اور ہر جگہ جاری رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر و برکت رکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔